السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے دعا کے لحاظ سے، یا قبولیت دعا کا کیا مطلب ہے۔ اور اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ ایک حدیث جو ہے وہ ریفرنس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی کا سوال نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا تو اس کی دعا اسی دنیا میں قبول فرما لیتے ہیں اور اس کا جو سوال پورا فرما دیتے ہیں، یعنی جو مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں جس کا ثواب آخرت میں دیں گے، یا دعا کرنے والے کو اس کی مطلوبہ شے کے برابر اس طرح کا جو عطیہ دے دیتے ہیں کہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس طرح تو ہم بہت زیادہ کمائی کر لیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش اس سے بہت زیادہ ہے جس قدر تم دعا کر لو گے۔ حوالہ بھی موجود ہے حدیث کا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح آگے پھر حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی دعا قبول فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے، یعنی کہ ایسی دعا نہ ہو، یعنی یہ سوال نہ کرے کہ گناہ کا فلاں کام کرنے کے لیے میں کامیاب ہو جاؤں، اور قطع رحمی کی بھی جو ہے وہ دعا نہ کرے۔ اپنے عزیز و اقارب سے اچھے تعلقات رکھنے اور حسن سلوک سے پیش آنے کو صلح رحمی کہتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو عزیز و اقارب سے تعلقات بگاڑنے اور بدسلوکی سے پیش آنے کو قطع رحمی کہتے ہیں، یعنی قطع رحمی کی جو دعا وہ بھی نہ کی جائے۔ کسی گناہ کی بھی دعا نہ کی جائے کہ فلاں گناہ ہو جائے اور اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ قطع رحمی جو ہے بہت بری چیز ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، بخاری کی روایت ہے۔ قطع رحمی بھی ایک گناہ ہے، لیکن اس کی خاص مدت اور برائی ظاہر کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ ذکر فرمایا۔ چونکہ قطع رحمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بری چیز ہے، اس لیے قبولیت کی شرط میں یہ فرمایا کہ قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو، اس کے علاوہ اور بھی کسی گناہ کا سوال نہ کیا ہو، تو تب دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ دعا میں بھی اگر یہ چیزیں کریں گے میں قطع رحمی کروں گا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑوں گا، یا پھر کوئی گناہ کا کام ہے یا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، تو ایسی دعائیں نہیں قبول ہوں گی۔ شرط یہ بتائی گئی کہ ایسی دعا نہ کی جائے، اس کے علاوہ جو دعا وہ قبول ہو جاتی ہے۔ پھر دعا قبول ہونے کا مطلب بتایا کہ قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو مانگا وہی مل جائے، بلکہ کبھی تو منہ مانگی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ دعا قبول ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا وہی مل جائے گا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ منہ مانگی مراد پوری ہو جاتی ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ منہ مانگی مراد پوری نہ ہوئی بلکہ اس پر جو کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ سے آپ نے 100 روپے کا سوال کیا، 100 روپے بظاہر نہ ملے، لیکن اپنے کسی بچے کو شدید مرض لاحق ہونے والا تھا، آپ کے کسی بچے کو شدید مرض لاحق ہونے والا تھا، تو وہ رک گیا، اور اس کے علاج میں جو 100 روپے خرچ ہونے تھے وہ نہ ہوئے، جو ہے وہ 100 روپے جو ہے وہ بچ گئے، اور بچہ جو ہے مرض سے بھی محفوظ ہو گیا۔ بعض مرتبہ 100 روپے کا سوال کرنے کی وجہ سے ہزاروں روپے خرچ ہونے والی جو مصیبتیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا 100 روپے کا سوال کیا مگر بظاہر روپے نہ ملے، لیکن کسی طرح سے اور کوئی حلال مال مل گیا جس کی قیمت 100 روپے سے کئی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ دعا کی جو قبولیت کی ہے اس کے مختلف آگے اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ آگے قبولیت دعا کی تیسری صورت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، نہ منہ مانگی مراد ملے، نہ کوئی آنے والی مصیبت ٹلے، لیکن اس دعا کا اللہ تعالیٰ آخرت میں ثواب اس کے لیے جو ہے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ جب قیامت کے دن اعمال صالحہ کے بدلے ملنے لگیں گے، تو جن دعاؤں کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا تھا ان دعاؤں کے عوض بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اس وقت بندے کی تمنا ہوگی کہ کاش میری کسی دعا کا اثر دنیا میں ظاہر ہی نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ آج سب کے بدلے بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لینا در حقیقت اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ یعنی ایک پوائنٹ کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تو دعا قبول ہو جاتی ہے، آپ نے جو مانگا وہی مل جاتا ہے، تب بھی شکر کریں، یہ تو بہترین چیز ہوگی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے جو آپ نے مانگا ہے وہ نہیں ملتا، اس کے مطلب
اس جیسے کوئی اور چیز مل جاتی ہے، کوئی اور طریقے سے آپ کی جو ہے حاجت پوری کرتی جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ساری دعائیں وہ ذخیرہ فرما لیتے ہیں قیامت والے دن، اور اس دن پھر آپ کو بہت بڑے بڑے انعامات ملیں گے، اور پھر اس دن بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا جو ہے دنیا میں اس کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہوتا، کیونکہ وہ انعامات اتنے جو ہے بڑے بڑے ہوں گے۔ دعا کو ذخیرہ کرنا جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ فانی دنیا ہے، یہ تو سکھ اور دکھ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح تو گزر ہی جائے گی، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، دائمی ہے۔ وہاں جو کچھ ملے گا بے انتہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا جو ہے اندازہ بندہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو بندے سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کی رحمتوں کی وسعتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس کے جو ہے منافع جو دنیا اور آخرت میں بے شمار ہیں۔ جو لوگ دعاؤں میں لگے رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی رحمتیں جو ہیں ہوتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، دل میں سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ ان پر اول تو مصیبتیں آتی نہیں، اگر آتی ہیں تو معمولی ہوتی ہیں، پھر وہ جلدی ہی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ جس کا یہ ایک دعا کرنے سے عاجز نہ ہو جاؤ، کیونکہ دعا کا مشغلہ رکھتے ہوئے کوئی شخص برباد نہیں ہو سکتا، کیونکہ دعا والے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد ہوتی ہے، وہ دونوں جہان میں کامیاب اور بامراد ہے۔ جب دعا کی قبولیت کا مطلب معلوم ہو گیا تو کبھی یوں ہرگز نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم برسوں سے دعا کر رہے ہیں، تسبیح کے دانے بھی جو ہیں گھس گئے ہیں، کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو یہ غلط بات ہے۔ بعض دفعہ آپ سننے کو بھی ملے گا، کسی کو کہیں کہ میں نے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ ایسے عمل کیے جائیں کہ آپ کا تصور بھی کسی شخص کے ذہن میں آئے تو وہ دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہوں، آپ اتنی نیکیاں کریں دوسروں کے ساتھ، کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنا رویہ بہتر رکھیں۔ اپنے رویہ انسان کا اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے لہجے بہت الگ ہیں، تو باقی تو باتیں ہماری دور کی ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے بعض وقت کسی کو کہا بھی جاتا ہے، اور یہ چیزیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں عام روٹین میں بھی، کہ اگر کہا جائے نا کہ دعا کرنا میرے لیے، تو کہتے ہیں ساڑی دعاواں قبول ہوندیاں نے تے سیتھے بیٹھے ہوندے، کچھ اس طرح کے سینٹینس سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ چیز ناشکری ہے۔ دیکھیں دعا قبول ہو رہی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ وہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے حق میں بہتر نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ نے مانگا ہے اس سے بھی بہت ہی جو ہے بہترین اور خوبصورت چیز دینی ہو، آپ جو ہے وہ کم مانگ رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے جو آپ دعائیں مانگ رہے ہیں تو وہ فی الوقت آپ کو ایسا لگ رہا ہو جیسے اچھا ابھی دیر ہے، لیکن دیر بعض دفعہ درست ہوتی ہے، اور ہمیں اس وقت سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، ہمیں ہوتا ہے کہ بس ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، یہ ہماری تو ہو نہیں رہی۔ ایسے سینٹینس نہیں کوئی بھی بولنا چاہیے آپ کو کہ میری تو دعا نہیں قبول ہوتی، ہماری ہوئی ہوتی تو ہم ادھر ہوتے، نہیں ہماری تو اللہ تعالیٰ سنتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی قبول فرمانے والے ہر دعا کو۔ تو آپ جائز اور دعائیں جو ہیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی قبول ہوں گی، اگر نہیں بھی ہوتی تو اس میں اداس ہونے والی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے رابطہ اپنا جو ہے وہ قائم رکھیں، انشاء اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تو ایسی مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہو، تو پھر ایسے سینٹینس نہ بولیں کہ ساڑیاں دعاواں قبول ہونے اسی اتنے بیٹھے ہوندے، تو یہ چیز نہ کریں۔ اور بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے خیر جملے ہیں جو کہ اس ٹاپک کے ہٹ کے ہوگی بات، تو یہ ہے کہ آپ دعاؤں کا جو سلسلہ جاری رکھیں، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو خاتمہ ایمان پر کرے، ایمان پر خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اپنی دعاؤں میں یہ چیز ضرور شامل کریں، اپنی دعاؤں میں یہ چیز ضرور شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں، دین کے راستے پر استقامت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ ہدایت مانگنا اس لیے ضروری ہے، ہدایت بہت قیمتی چیز ہے اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ آپ ہدایت جو ہے وہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے کی جو ہے توفیق عطا فرما، مجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اس پر استقامت دے کہ میں مڑوں نہ اس راستے پر۔ بعض دفعہ نیکی کرنا آسان ہے، لیکن اس پر استقامت کے ساتھ جو ڈٹے رہنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ استقامت کی دعا مانگیں اور اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیں، اپنا جو ہے خاتمہ آپ کا ایمان پر ہو، اس چیز کے لیے دعا مانگیں۔ ایمان پر خاتمہ تو بہت ضروری ہے، اس کی میں ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن صرف اور صرف سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں ایمان پر خاتمہ ضروری اس لیے ہم پوری زندگی اچھی گزاریں، ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر نہیں ہوا تو کیا ہے،
ساری زندگی کہاں گئی، فضول ہو گئی نا. اس لیے ایمان پر خاتمہ بہت ضروری ہے. اب دیکھیں جیسے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، وہ کوئی بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اب وہ پورا سال جو ہے فرسٹ آتا رہتا ہے، بہت اچھے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اینول میں جا کے فیل ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشی یقیناً ضائع ہو جائے گی. تو ضروری ہے ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو. یہ چیز آپ دعاؤں میں شامل کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے خاتمہ ایمان پر کرے. اب بہت ساری دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. دعاؤں کا جو سلسلہ نہ روکے. انسان کو تو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بھی نہیں کبھی کہنا کہ میری دعا نہیں قبول ہوتی. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہاں دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن وہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہوتی ہے. اور اگر کوئی ایسی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی اس میں. آپ اپنا جو ہے دل برا نہ کریں کہ میری دعا جو قبول ہی نہیں ہوتی. آپ کامل اور پختہ ایمان کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ مانگیں، اور آپ جائز دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی. اگر نہیں بھی ہو تو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، آپ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہ ٹوٹنے دیں کہ نہیں نہیں میری تو دعا نہیں قبول ہوتی اس لیے میں نے مانگنا ہی چھوڑ دی. آپ ایسی نیکیاں کریں نا، ایسے کام کریں، اپنا اخلاق بہتر کریں. اچھے بول اگر آپ کسی کے ساتھ بول لینا، یقیناً آج تلخ لوگوں کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم خود ایک تلخ انسان بن چکے ہیں. آج کوئی اچھا بول اگر بول لیتے ہیں نا، آپ یقین کریں، آپ اسے یاد بھی کریں اس شخص کو، تو آپ کے دل سے دعا نکلے گی. آپ کسی کو پڑھاتے ہیں، پڑھانا ایک ٹیچر کا کام ہے، پڑھانا ایک اسٹوڈنٹ کا کام ہے پڑھنا. آپ اچھے طریقے سے پڑھائیں تو اس کے لیے جب بھی وہ اسٹوڈنٹ بھی آپ کو یاد کرے گا کہ ہاں فلاں ٹیچر نے مجھے پڑھایا تھا، تو دعائیں نکلتی ہیں. بہت سارے لوگ اتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اتنی اچھی ان کی عادتیں ہوتی ہیں کہ ذہن میں خیال آتا ہے تو دعائیں نکلتی ہیں. وہ دعائیں لینے والی ہوتی ہیں، ان کے کام ایسے ہوتے ہیں. آپ ایسے کام کریں نا کہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اور کوشش کرتے رہا کریں نیکیاں کرنے کی. نیکیاں جو ہیں وہ نیکی کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ جائے. تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.